بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے اس خوبصورت تقریب کے منعقد کرنے پر میں انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ پاک آپ حضرات کی یہ کاوش قبول فرمائے. دوسرے نمبر پر ہمارے دور سے آئے ہوئے مہمان جو سال بھر ان اداروں کی سرپرستی کرتے ہیں اور یہ سلسلہ خیر چلایا ہوا ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کیونکہ میں اس علاقے کا ہوں، وہ باہر سے تشریف لائے ہیں. مجھے آپ حضرات نے اعزاز بخشا کہ مجھے یہاں بٹھا دیا، جبکہ میں اس قابل نہیں ہوں. آپ سب حضرات مجھ سے فائق ہیں، علم میں، تقوی میں، ہر چیز میں. اس کے بعد میں ان تمام حفاظ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی ہے. خاص طور پر یہاں جو نام لکھا ہوا ہے ہمارے عزیز جس نے 1.5 سال میں تقریباً قرآن پاک مکمل کیا ہے، یہ اللہ کا دین ہے کہ اس نے اتنے تھوڑے وقت میں آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. ان بچوں کے والدین اور اعزاء اقربا بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ میدان قیامت میں سب کو کچھ نہ کچھ حصہ ملنے والا ہے. حافظ قرآن کو تو بہت کچھ ملے گا، والدین کے بارے میں بھی احادیث میں آ گیا، باقی لوگوں کے بارے میں بھی احادیث میں ہے. سفارش چلے گی حافظ قرآن کی تو سب کو حصہ ملے گا، اس لیے سب کے لیے مبارکباد ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک انعام ہے اس امت پر، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جس سے آپ کی نبوت ثابت ہوئی ہے. سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن پاک، اور قرآن پاک کے اندر ہزاروں معجزات موجود ہیں. یہ ایک عنوان ہے کہ قرآن پاک معجزہ ہے، اس کے اندر ہزاروں معجزات موجود ہیں جن کو علماء نے تفصیلاً بیان کیا ہے. قرآن پاک کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ میں بھی اس کا اشارہ ہے. یہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. جتنے اس کے الفاظ مشکل ہیں، فصاحت بلاغت سے لبریز ہیں، اس کو آسانی سے یاد نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ اللہ کا خاص انعام ہے. معجزاتی طور پر ہمارا 15-20 سال کا بچہ تو یاد کر ہی لیتا ہے، لیکن یہاں تو 7-8 سال کا بچہ بھی اسے یاد کر لیتا ہے. اور ہم ملک کے مختلف حصوں میں تقریبات میں جاتے ہیں. میں ایک دفعہ ایک تقریب میں گیا، وہاں ایک بچے نے 5.5 مہینے میں قرآن یاد کر لیا تھا. اس کے والد نے خوشی میں تقریب منائی، میں نے اس میں شرکت کی. چھوٹی عمر کا بچہ ہے.
اور وہ ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں اس نے پڑھا ہے کہ رات دن تعلیم ہوتی ہو۔ ایک سرکاری ادارے میں انہوں نے نجی طور پر ایک قاری صاحب بٹھائے ہوئے تھے، وہ پڑھاتے تھے، لیکن وہاں اس نے 5.5 مہینے میں قرآن مکمل کیا۔ اور اس بچے کی سعادت دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ نعمت دیتا ہے تو ایسے نہیں دیتا، اس کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ اس کے استاد نے مجھے بتایا کہ اس بچے کو اس کم عمری میں، جبکہ بچوں کو اس عمر میں کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے، چلنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اس کو قرآن یاد کرنے کا اتنا شوق تھا کہ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ چھٹی نہ ہو۔ جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں، کبھی 2 دن 5 دن، عید کے موقع پر 10 دن چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میرے ان دنوں میں بھی سبق چلتے رہے۔ چنانچہ اگر 10 دن چھٹی ہے تو 10 دن کا سبق اکٹھا لے کے چلا جاتا تھا۔ جب واپس آتا 10 دن کے بعد تو 10 دن کا سبق سنا دیتا تھا۔ اس بچے کا شوق دیکھیے، اس نے ایک دن بھی درمیان میں ضائع نہیں کیا، اس لیے مسلسل 5.5 مہینے میں قرآن کا حافظ ہو گیا۔ اور اس قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ پاکستان میں 1 سال میں ختم کرنے والے تو بہت ہیں، تو ہمارے ادارے میں بھی کئی بچوں نے سال میں ختم کیا، لیکن اس ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا۔ یہ اس کی اپنی طاقت نہیں ہے بچے کی یاد کرنے والے کی، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ 1 مہینے میں ختم کرنے کا مطلب ہے کہ 1 سپارہ روزانہ، بلکہ ایک جگہ میں گیا ختم بخاری کے لیے، تو وہاں جس خاتون نے بخاری شریف پڑھائی تھی، اس کے ابا نے مجھے بتایا کہ جب میری بیٹی عالمہ بن کر آئی تو اس نے کہا ابا میں تو حافظ نہیں ہوں، اللہ پاک نے مجھے حدیث دی ہے تو قرآن پاک کا حفظ بھی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بیٹی یاد کر لو، تو اس نے گھر بیٹھ کے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا۔ عورت کو ہم ناقصات العقل کہتے ہیں کہ ان کی عقل کم ہوتی ہے مردوں کے بنسبت، لیکن اللہ نے قرآن میں اعجاز رکھا ہے، یہ کسی شخص کا کمال نہیں ہے، قرآن میں اعجاز رکھا ہے اللہ نے کہ یہ تھوڑے وقت میں یاد ہو جاتا ہے۔ اور تاریخ میں تو ایک ایسا واقعہ بھی موجود ہے کہ ہمارے ایک امام نے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور داخلے کے لیے جب آئے تو امام صاحب کی شرط تھی کہ فقہ پڑھنے کے لیے وہ آئے جو حافظ ہو، کیونکہ فقہ قرآن و حدیث سے اخذ ہوتی ہے، تو جس کو قرآن پاک یاد نہیں اس کے لیے مشکل پیش آتی ہے مسائل کا استنباط۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بیٹا آپ کا داخلہ نہیں ہے کہ آپ حافظ نہیں ہیں۔ ٹھیک 7 دن کے بعد یہ محمد بچہ واپس آیا اور اس نے کہا استاد محترم میں نے قرآن یاد کر لیا ہے، آپ میرا امتحان لے رہے ہیں۔ 7 دن میں قرآن پاک حفظ کر لیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس اسلامی تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے 3 دن میں قرآن یاد کیا ہے۔ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے 3 دن میں تو ہم سے قرآن ختم بھی نہیں ہوتا، دیکھ کر پڑھتے پڑھتے ہی تھک جاتے ہیں، سر میں درد ہو جاتا ہے۔ 3 دن میں قرآن پاک کا حفظ کرنا، اس کے بغیر اس کی کوئی توجیہ نہیں کہ یہ اعجاز ہے قرآن پاک کا۔ اللہ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اللہ نے اس کا یہ انتظام کر دیا ہے کہ ہر دور میں
اس طرح کے لوگ اس امت میں پیدا ہوتے رہیں گے جو اپنے شوق اور ذہانت پر اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور پاکستان تو ویسے ہی خوش قسمت ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ حفاظ تیار ہوتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی یہ محنت تو عجیب محنت ہے کہ اقرا ایک سکول ہے، مدرسہ نہیں ہے، سکول ہے۔ اس میں میٹرک ہے، ایف اے ہے، بی اے ہے۔ سکول میں قرآن پاک کے اس قدر حافظ کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا تعارف کے اندر 120 حافظ تو آپ کی میلسی سے تیار ہو گئے اس شاخ میں، اور اس کے علاوہ باقی شاخوں میں بھی سینکڑوں قرآن پاک کے حفاظ سکول میں تیار ہو گئے۔ یہ پاکستان کو اللہ نے سعادت دی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں ایسے لوگ جو اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے، اللہ کے حضور رونے والے اور قربانیاں دینے والے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے اس کی برکت سے اس ملک کو یہ سعادت بخشی ہے کہ یہاں قرآن پاک کے حافظ سب سے زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے وفاق المدارس کے پلیٹ فارم پر جو ہمارا ایک امتحانی بورڈ ہے جس میں پاکستان کے مختلف مدارس شامل ہیں اور وفاق اس کا امتحان لیتا ہے، جیسے یہ ایک بورڈ ہے اقرا روضۃ الاطفال، تو وفاق المدارس ایک بورڈ ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، امتحان دیتے ہیں اقرا والے بھی۔ انہوں نے پچھلے سال ایک سال میں بچے اور بچیوں میں 75,000 قرآن کے حافظ تیار کیے۔ یہ پاکستان کی خصوصیت ہے، پوری دنیا میں سروے کیا گیا تو جہاں باقاعدہ قرآن پاک حفظ کرنے والوں کو مراعات دی جاتی ہیں، وظیفہ دیا جاتا ہے، سہولتیں دی جاتی ہیں، وہاں بھی اتنے حافظ بھی تیار ہوتے ہیں۔ لوگوں کے حافظے بھی ہیں، شوق بھی ہے، لیکن اللہ نے پاکستان کو منتخب کر لیا ہے قرآن پاک کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان باغیچوں کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ یہ نعمت پوری امت کو نصیب فرمائے۔ کوئی گھر اس نعمت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نعمت عظیم نعمت ہے جو اس امت کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اس نعمت سے کوئی گھر، کوئی سینہ خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مکمل قرآن پاک حفظ نہیں ہوتا تو قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور یاد ہونا چاہیے۔ وہ دل اور وہ سینہ ویران ہے جس میں قرآن بالکل نہ ہو۔ سینہ آباد کر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ اس کے سینے میں ضرور موجود ہو۔ اور یقیناً جو لوگ مسلمان ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے ترتیب ہی ایسی بنائی ہے کہ نماز میں قرآن کو فرض کر دیا، تو جس نے نماز پڑھنی ہے اس نے کچھ نہ کچھ قرآن پاک کو یاد رکھنا ہی ہے، یاد اس کو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔